کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اہل حدیث تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر سچائی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بایولوجیکل سائنسز کے اوپر اس کے جو کنسرنز ہیں وہ بہت زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کلوننگ کے اوپر ہے، سرگیسی کے اوپر ہے، میٹ آپ سمجھ لیں جو لیب میٹ ہے یا اس طرح کے جو موضوعات ہیں، تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی ویژنری آدمی نہیں ملتا۔ انجینئر صاحب کا کمپریہنسو جو نالج ہے وہ ڈیفینیٹلی بریف ہوتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے ان کا تعارف ہوا۔ اہل حدیث مکتبہ فکر نے یہی پڑھایا ہوا ہے جی کہ جو شیعہ حضرات ہیں نا یہ علی کو خدا مانتے ہیں، تو یہ پھر میں نے انجینئر صاحب سے یہ ساری تفصیل سنی، چیزیں دیکھیں، اس کو سمجھا، اور اللہ کا شکر ہے جی کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ایمان کا پوشن تھا اس کی طرف الحمدللہ ٹھیک ہوا۔ اہل حدیث تو میرا خیال ہے جی کہ فرقہ تو نہیں تھا، یہ تو ٹھیک ہے، وہ لوگ ادھر سے نکل کے آئے تھے، وہ سارے انجینئر صاحب کے پیچھے آ گئے ہم۔ لیکن اوور آل اگر آپ یونیورسٹیز کی ڈسکشنز میں جائیں یا آپ کسی تعلیمی محفل کی ڈسکشن میں جائیں تو وہاں پر ہمیشہ پازیٹیو انجینئر صاحب کے متعلق ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ عقیدے کی بات کریں تو عقیدے کے اندر جو ریفائن ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ ایز اے پاکستانی ہمیں الحمدللہ اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب ہماری دھرتی سے ہیں، تو ہم ان کو ایک اسلام کا صحیح پوائنٹ آف ویو نا ان کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جی کہ میں سنی نہیں ہوں، تو وہ سنی سے نکل کے ایمان پہ نہیں آ رہا، اسے سے نکل کے آ رہا ہے جی کہ خدا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر نعمان رؤف ہے جی، میں بیسیکلی آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسکالر، اور علی بھائی کو میں تقریباً 2015-16 سے سن رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب آئے کدھر سے ہیں؟ جی میں بیسیکلی میں رہنے والا فیصل آباد کا ہوں، لیکن مجھے اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کی ہے لاہور میں، کوئی 5 سال ہو گئے ہیں لاہور، تو جو میں ابھی کرنٹلی لاہور میں رہ رہا ہوں، اور لاہور سے جی میں ادھر علی بھائی کا لیکچر سننے آیا ہوں۔ دس از مائی فرسٹ ٹائم، لیکن علی بھائی کو میں تقریباً 15-16 سے سن رہا ہوں۔ 15-16 سے سن رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے کون سے فرقے سے بلانگ کرتے؟ جی میں اہل حدیث فرقے سے میرا تعلق تھا جی، اہل حدیث، اور موسٹلی ہم جتنے جو اہل حدیث مسجد میں نماز وغیرہ پڑھنی، وہاں پر جانا، اور ان لوگوں کے ساتھ جتنے بھی میرے تعلقات ہیں، ہماری پوری فیملی اس وقت بھی جو زیادہ ہیں وہ سارے کے سارے اہل حدیث فرقے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ لیکن الحمدللہ ہماری فیملی کے اندر کیونکہ اہل حدیث جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کا کوشش یہ ہوتی ہے انہوں نے جانا ہوتا ہے سچائی کی طرف، تو وہ ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جو اہل حدیث ہیں تو ہم نے اہل حدیث کی اسٹک رہنا ہے۔ اہل حدیث تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر سچائی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے الحمدللہ میرے گھر والے بھی وہ سارے بھی انجینئر صاحب کو بڑے کنٹینیوسلی سن رہے ہیں، اور جب سے تعارف ہوا ہے تب سے ہم سن رہے ہیں جی۔ تعارف کیسے ہوا؟ اصل میں جی بیسیکلی میں سائنٹسٹ، اچھا، تو میرا جو بزنس ہے یا جو میری ورکنگ ہے اٹس یہ ریلیٹڈ ہے بایولوجیکل سائنسز کے اوپر۔ تو بایولوجیکل سائنسز کے اوپر اس کے جو کنسرنز ہیں وہ بہت زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کلوننگ کے اوپر ہے، سرگیسی کے اوپر ہے، میٹ آپ سمجھ لیں جو لیب میٹ ہے یا اس طرح کے جو موضوعات ہیں۔ اب ان کے اوپر اگر میں سرچ آؤٹ کرتا ہوں یا لیکچرز دیکھتا ہوں تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی ویژنری آدمی نہیں ملتا جی۔ تو ان کے اوپر جو لیکچرز مجھے ملے یا جو کوئی پوائنٹ آف ویو ملا کہ اسلام کس طرح دیکھ رہا ہے جی، کہ کون سے پیرامیٹرز کو اسلام میں اجازت ہے یا کون سے پیرامیٹرز کو اسلام میں اجازت نہیں ہے، یا ان کو کیسے آگے دیکھا جا سکتا ہے، تو ان پہ انجینئر صاحب کا کمپریہنسو جو نالج ہے وہ ڈیفینیٹلی بریف ہوتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے ان کا تعارف ہوا۔ بیسیکلی میں اس نظریے سے ذرا ادھر آیا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ اہل حدیث کے اندر ایک پورشن ہی ہمیں نہیں پڑھایا گیا حسینیت کا،
تو وہ پھر اس وجہ سے پھر میں نے وہ سارا اچھا تو آپ کو یہ پتہ چل گیا جب آپ کو تعارف ہو گیا انجینئر صاحب سے، تو آپ کو پتہ چلا کہ اہل حدیث نے کہیں پہ ڈنڈی ماری ہوئی تھی؟ جی بہت بڑی ڈنڈی ماری ہوئی تھی جی. ہمیں تو اہل حدیث مکتبہ فکر نے یہی پڑھایا ہوا ہے جی کہ جو شیعہ حضرات ہیں نا یہ علی کو خدا مانتے ہیں. اللہ تو اب اس کے اوپر کوئی بھی جو ڈسکشن کرنی ہے یا آپ نے اہل بیت کے چیپٹر کو پڑھنا ہے یا اس طرف لے کے جانا ہے، تو جب آپ اہل حدیث فرقہ اگر اس چیز کو بلاک کر دے گا وحدانیت کے کانسیپٹ کے اوپر جس کے اوپر اہل حدیث کا فرقہ کھڑا ہے، اور وہ ایک گروپ کے اوپر یہ کہہ دیں گے جی کہ یہ علی کو خدا مانتے ہیں، تو ان کے اندر جو چیزیں تھیں یا جو اہل بیت کے محبت کو یا حسینیت کو وہ لے کے چل رہے تھے، تو وہ بالکل ہی زیرو ہو گیا. وہ تو گئے نہیں نا جی اس طرف بالکل ایسے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں. تو یہ اہل حدیث جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کا ان کے اوپر جو نالج ہے بالکل زیرو ہے، یا زیرو ہے یا نہیں نالج زیرو نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ایران سعودیہ ٹسل بھی ہے نا سر، یہی بات ہے. بات یہ ہے زیرو نہیں ہے، ان کو نالج ہے. سر یہ نہ کرے جس بیس پہ یہ فرقہ کھڑا ہے نا، وہ اکثر انجینئر صاحب بتاتے ہیں، عبدالوہاب صاحب، ان کی آپ نے ان بچوں کے نام دیکھے، سارا کچھ دیکھ لیں، ان کے اہل بیت کے بارے میں دیکھیں، ان کے جو بھی تاثرات ہیں انہوں نے اپنی بکس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، پتہ تو سارا کچھ ہے. جی مجھے نہیں پتا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا، میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ سر، کیونکہ میں اس میں یہ تھا کہ جی ایمان کے پارٹ کے اوپر الحمدللہ عزت تو آل نبی کی ایسی کر رہے تھے، لیکن کہ یہ ایمان کا پارٹ ہے اس طرح نہیں پتا تھا جی، اس طرح بالکل نہیں پتا تھا اس کے اوپر. کیونکہ وہ جو شیعت ہے اس کے بارے میں یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ علی کو خدا مانتے ہیں، تو بس ان کی کوئی صحیح بات بھی ہے یا کس کے اوپر تھے، تو وہ اس کا نالج بالکل نہیں تھا. اور اس کی وجہ سے پھر وہ میں نے انجینئر صاحب کی جو لیکچرز ہیں وہ پھر پراپر سنے اس کے اوپر کہ اہل بیت کا جو مین پارٹ ہے آپ کے ایمان کا جو جیسے حصہ ہے، جیسے آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی کو ان کا وہ مقام دینا اور اس کے اوپر سمجھنا، جیسے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو آل محمد کا ذکر تو ہر درود میں ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی بندہ ڈسکس نہیں کر رہا تھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے جی کہ درود کے اندر ہی پورشن آ گیا. ایسے تو یہ پھر میں نے انجینئر صاحب سے یہ ساری تفصیل سنی، چیزیں دیکھیں، اس کو سمجھا، اور اللہ کا شکر ہے جی کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ایمان کا پورشن تھا اس کی طرف الحمدللہ ٹھیک ہوئے جی. ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسے اہل حدیث سے بلانگ کرتے تھے، پھر وہ جو جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹ، فادر ہو گئے، یہ سارے کوئی بردر وغیرہ بھی کچھ ہوں گے، اگر یہ سارے ان سے ایک تعلق رکھتے تھے تو ان کا کیا ریئیکشن آیا آپ کے بارے میں؟ انہوں نے کیا کہا کہ یہ کو مطلب انجینئر کو سن رہا ہے نہیں سن رہا، یا انہوں نے سپورٹ کیا؟ یہ بھی تھوڑا جی اس میں ملا جلا رد عمل تھا جی. میری فیملی میں اس میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ اگر آپ اہل حدیث کی پرٹیکولر ٹائپ سے بات کریں تو اہل حدیث یوتھ فورس سے ان کا یا اس مرکزی جمعیت اہل حدیث سے زیادہ تعلق رہا، اور فیصل آباد میں وہ ان کا کافی زیادہ، نشاط آباد میں جو مرکز ہے ادھر بھی بہت زیادہ آتے جاتے رہے اس وجہ سے. تو میری فیملی کے اندر کیونکہ کچھ لوگ جماعت الدعوہ سے بھی ٹھیک ٹھاک تعلق رکھتے ہیں، صحیح ہے، ان کے اوپر رکھتے تھے اس وجہ سے. لیکن کسی بھی بندے نے اس حوالے سے جب دیکھیں آپ جب حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے فائنینشیل کنسرنز نہیں جڑے ہوتے نا، تو لوگ اس چیز کو نا بڑا ایکسیپٹ کرتے ہیں. ابھی اگر کسی مکتبہ فکر کے اندر اس کو جو ریزسٹنس ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے فائنینشیل کنسرنز ہیں وہاں پر جڑے ہوئے، اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو چیز نہیں ملتی. وہ چاہے دیوبندی ہیں، چاہے اہل تشیعوں میں سے ہیں، یا بریلوی حضرات میں سے ہیں. تو لوگ جو لڑکے یونیورسٹیز سے پڑھتے ہیں یا جو لوگ حقیقت کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ذرا ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہر مکتبہ فکر کے اندر یہ اویئرنیس جو ہے نا وہ کافی اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے آ رہی ہے. اور اہل حدیث تو میرا خیال ہے جی کہ فرقہ تو نہیں تھا، یہ تو
ٹھیک ہے. وہ لوگ ادھر سے نکل کے آئے تھے, وہ سارے انجینئر صاحب کے پیچھے آ گئے ہم. وہ فرقہ بن گیا نا, ہاں فرقہ ہی بنا نا. ہاں ویسے تو ایک منہج تھا اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک تھا کہ جو حدیث میں آیا ہم نے لے لینا, وہ تو ٹھیک ہے بات. تو ابھی بھی اہل حدیث جتنے بھی ہیں اب ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہ الحمدللہ قبول بھی کرتے ہیں نا, اس لیے تو ان کے آگے 2812 پڑھیے تو برا بھی نہیں مناتے. ہاں تو یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ پھر حوصلہ رکھتے ہیں نا. ہاں لیکن یہ جو ان کے علماء ہیں نا, یا یہ جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں اندر والے, تو بس ان لوگوں نے تھوڑا سا ایسا بس معاملہ کیا ہوا, ادروائز تو یہ ان کی عوام کے سامنے تو ہر بات کلیئر ہے. دیکھیں جی, اگر آپ لوگ اس وقت جب انجینئر صاحب کے زیادہ کلوز رہتے ہیں تو یو آر موسٹلی ان اے ویری پریشر سچویشن. آپ لوگ جو یہاں پر ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انٹینس سچویشن ہوتی ہے اکیڈمی کے اندر, جیسے انجینئر صاحب کو تھریٹن آئی ہیں, یہ چیزیں آئی ہیں اس حالے سے, اور یہ اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کی حفاظت فرمائے, یہ ایک انٹینس سچویشن یہاں پر ہوتی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ یونیورسٹیز کی ڈسکشنز میں جائیں یا آپ کسی تعلیمی محفل کی ڈسکشن میں جائیں تو وہاں پر ہمیشہ پازیٹیو انجینئر صاحب کے متعلق ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہاں پر کوئی سنی بیٹھا ہے یا شیعہ بیٹھا ہے, اب پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ہاں حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں, حوصلے والے, تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ ہاں جو ہمارے معاشرے کے مسئلہ ہے کہ وہ لوگوں کی وجہ سے ختم نہیں چھوڑنا, وہ جی ابا جی ہیں تو وہ گاؤں والے کیا کہیں گے جی, وہ رفع دین نہیں کرنا جی, وہ لوگ کہیں گے یہ بھابی ہو گیا ہے واٹ ایور, یہ معاملات رہتے ہیں. لیکن اگر آپ عقیدے کی بات کریں تو عقیدے کے اندر جو ریفائن ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوا ہے, بہت زیادہ. اب اگر پریکٹیکل اس کو آنا کہ وہ ڈیفینیٹلی کہ مان کے درجے کے اوپر جی کہ آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں یا کرنا شروع کر دیں, یہ ذرا بھی تھوڑا سا کم ہے. لیکن عقیدے کی بنیاد کے اوپر لوگ ذہنوں کے اندر وہ ہیں جی کہ یہ اس وجہ سے چیزیں ٹھیک ہے. اور اس کا امپیکٹ یہاں پر میں ویل ٹریولڈ گائے, میں یورپ جاتا رہتا ہوں, ادھر مشرق وسطیٰ میں جاتا رہتا ہوں, تو وہاں پر بھی جو لوگ وہاں پر ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یا خصوصاً اوورسیز پاکستانی ہیں جو یورپ کے اندر ہیں, وہ انجینئر صاحب کو بہت زیادہ سنتے ہیں, اور ان کے فیملیز کے اندر ان کے جو کانسیپٹ ہیں پردے کو لے کے یا ہاؤس ہولڈس کو لے کے یا چیزوں کو لے کے, وہ بہت زیادہ کلیئر ہوئے ہیں. بے شک جی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جب آپ ادھر جائیں تو لوکل لوگ کچھ اور طرح کی چیزیں انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل مثلا جو یورپ میں لوگ ہیں یا باہر ہیں وہ اور طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ انجینئر صاحب کی ہر موضوع کے اوپر ویڈیو ہوتی ہے, الحمدللہ موضوع کے اوپر ویڈیوز ہوتی ہیں. اور یہ بہت زیادہ چیز جو ہے, اور میرے کچھ غیر مسلم بھی دوست کہہ لیں یا آپ جن سے میں کام کرتا ہوں, دے نو ویری ویل کہ اگر آپ نے کوئی لاجیکل بات ان سے کسی ٹائپ کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے یا چیزیں بتانی ہیں, تو وہ جب آپ انجینئر صاحب کو ریفرنس بھیجتے ہیں یا کہتے ہیں جی کہ ایک وہ پوائنٹ بھی دیتے ہیں جی کہ اسلام کے اوپر جی یہ بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر ہے, یا ہمیں انڈیا کے مولوی نے یہ بات کی ہے یا مصر کے کسی عالم نے یہ بات کی ہے, تو دیکھیں جی یہ والی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ایز اے پاکستانی ہمیں الحمدللہ اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب ہماری دھرتی سے ہیں, تو ہم ان کو ایک اسلام کا صحیح پوائنٹ آف ویو نا ان کے سامنے ضرور رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ لاجیکل جو بات ہے جو ہے, ہاں ان کے اپنے ہو سکتے ہیں اور آپ اس کو ضرور دیکھیں. اور اس سے جو انٹرا ریلیجن, تو انجینئر صاحب نے بہت خدمات ہیں ان کی, لیکن انٹر ریلیجن بھی جو دوسرے ریلیجن ہیں وہ بھی اس امپیکٹ کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ نیچے جو کہانیاں کرائی گئی تھیں یا ہمیں یا اور مذہب کے اندر بھی, تو یہ چیزیں ایسی نہیں تھیں جس طرح پریزنٹ کی گئی ہیں. تو اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے اوور آل الحمدللہ. اور یہ بہت خوشائن بات ہے جی کہ اس دور کے اندر جہاں پر سارے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو, اگر آپ دیکھیں میرے خیال اس وقت دنیا کے اندر ایتھیزم کا زیادہ مسئلہ اجاگر ہو رہا ہے اس کرنٹلی پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ لوگ فرقہ واریت سے نکل کے ایک دوسرے اسٹیپ کے اوپر بھی جانا شروع کر دیتے ہیں. تو انجینئر صاحب کی جو لیکچرز ہیں, یہ چیزیں ہیں, بہت اچھا کٹر کر رہی ہوتی ہیں. جی بہت زبردست. بالکل ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جی کہ میں سنی نہیں ہوں, تو وہ سنی سے نکل کے ایمان پہ نہیں آ رہا, اسے نکل کہہ رہا ہے جی کہ خدا ہی نہیں ہے. ایسے
ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو مینیج کرنا مجید صاحب کے لیکچر سے وہ چیزوں سے بہت اچھا مینیج ہو رہا تھا کہ لاجیکلی چیزیں ڈیفینڈ ہو رہی. فرسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب آپ ادھر؟ میں ادھر فرسٹ ٹائم آیا ہوں. فرسٹ ٹائم آیا تو چونکہ آپ پہلے اہل حدیث تھے تو نماز تو رفع دین سے پڑھ ہی ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو چلو جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.